کو معلوم ہوا اللہ اللہ کہ رب ذوالجلال اپنا یار دنیا میں بھیجنے والا ہے تو 40 دن تک ابلیس روتا رہا. آج مجھے بتاؤ, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, آج جو یہ رو رہے ہیں یہ کس کے مرید ہیں, یہ کس کے چہرے ہیں, یہ کس کے شاگرد ہیں؟ اللہ اللہ, وہ اس دن جب میرے آقا کی پیدائش ہو رہی تھی اس وقت ابلیس رو رہا تھا. آج ہم شہر کی اورائی میں جلوس نکالیں, کوئی رو رہا ہے, اس سے آپ کو اندازہ لگائیے وہ کون ہو سکتے ہیں. تو برادران ملت اسلامیہ, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کسی کو رونے کو نہیں دیکھنا ہے, کسی کو سینہ کے پیٹنے کو نہیں دیکھنا ہے, کسی کے منہ کے تماچے کو نہیں دیکھنا ہے, بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے جو ہمارے دل میں یہ دھڑکن ہو رہی ہے, ہمارے جسم میں جو یہ روح ہے, سب مصطفیٰ کے قدموں کا ہی صدقہ ہے. تو اسی مصطفیٰ کی آمد پر ہمیں آن بان شان کے ساتھ جلوس محمدی میں شامل ہونا ہے. میرے مصطفیٰ کی ولادت کے وقت دن ہم سبوں کو اپنے اپنے گھروں میں درود شریف کی محفل منعقد کرنا ہے. آپ سے ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ جس دن میرے آقا علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے, آج جو اتوار کا دن آنے والا ہے, اللہ اللہ, آج اتوار کے دن آپ فجر کی نماز سے پہلے اپنے اپنے گھروں میں اپنی بہنوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو اٹھا دیں, باوضو ہو کر کے درود شریف کی محفل منعقد کریں. اور اسی وقت میں جس وقت میرے آقا اس دنیا میں تشریف فرما رہے تھے, رات ڈھل رہا تھا, سورج صبح طلوع ہو رہا تھا, یعنی رات گزر رہی تھی, صبح کا سویرا اٹھ رہا تھا, میرے آقا اس وقت دنیا میں تشریف لائے. اسی وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے مصطفیٰ کی ولادت کا صدقہ دے کر کے, مصطفیٰ پر درودوں کا گلدستہ پیش کر کے اپنی دعائیں مانگے. رب ذوالجلال سے انشاءاللہ العزیز, رب ذوالجلال اپنے محبوب کی آمد کے صدقے میں آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اور برادران ملت اسلامیہ, آپ کے شہر کی اورائی میں آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, اللہ اکبر, اتنا آن شان بان کے ساتھ جلوس محمدی منایا جاتا ہے, مگر آپ کو جلوس محمدی کے اندر آپ کو ادب و احترام سے چلنا ہے, کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہم کن کی جلوس نکال رہے ہیں, جس کی اجازت میں ہم آج پورا شہر اکٹھا ہوئے ہیں. آج کن کی یاد میں ہم اہل دل, اہل سنت و جماعت اکٹھا ہو کر کے مصطفیٰ آمد دن پورے شہر کا گشت کرتے ہیں, یہ آپ کو سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے. ہم کس شخصیت کے ولادت کے وقت ہم شامل ہوئے ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جلوس کے اندر ہم جائیں تو اسلامی لباس میں ہو, زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو اپنے سر میں امامہ شریف باندھیں, پگڑی شریف جسے آپ ہٹانا کیا بیٹھا بولتے ہیں, اس کو بانا کیجئے, امامہ شریف بانا کیجئے, اپنا امامہ لباس پہنیے, اپنا اسلامی لباس اچھے سے اچھا خوشبو لگائیے اور جا کر کے جلوس میں شامل ہوئیے. اور زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکے تو جلوس کے اندر جتنا دیر تک ہو سکے باوضو رہیں, جلوس کے اندر خرافات کے کاموں کو نہ کریں, کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, اپنے ہو یا غیر ہو, کسی کو آپ کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے. جلوس کے اندر آپ کو ہاتھوں کو باندھ کر کے اپنے زبان پر درودوں کا گلدستہ کو رکھنا ہے, اور مصطفیٰ کی آمد کا جو صدقہ ہے ہم تمام کو لوٹنا ہے. تو جلوس کے اندر آپ کو کوئی چیز ایسی خرافات والی بات کو نہیں کرنا ہے. اور آپ کے پاس میں آپ کا کوئی بھائی جو جن کو سمجھ میں نہیں آتا, وہ کچھ بھائی ہوتے ہیں جو انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں آپ پیار سمجھائیے, بھائی جلوس محمدی ہے, یہ میرے مصطفیٰ کی آمد کا جلوس ہے, اس کے اندر ایسا کرنا سخت منع ہے, یہ شریعت میں بھی ناجائز و حرام ہے. آپ اس حرکتوں سے باز آئیں, اس کو آپ پیار سے سمجھائیں. جب وہ آپ ان کو پیار سے سمجھائیں گے تو آپ کے وہ قریب ہوں گے, آپ جیسے جلوس میں چلیں گے آپ کے ساتھ بھی ویسے چلیں گے. مگر ہمارے جیسے فریضہ نہیں, جلوس کے اندر جتنے بھی لوگ شامل ہوتے ہیں یہ ہر ایک کا فریضہ ہے کہ آپ ہر ایک کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جلوس کو آپ کو شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں لے کر کے چلنا ہے. جو شریعت ہمیں کہتا ہے اسی طریقے سے ہم کو جلوس کو منانا ہے, نہ کچھ ایسے بدن میں کچھ ایسے انتشار پھیلانا ہے کہ ہمیں ہمارے آنگن میں آیا ہوا ہے, ہم پر یہ حاوی ہو رہی ہے, ایسے کچھ باتوں کو نہیں آنا ہے. آپ کو ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے جلوس کے اندر چلنا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں عاشقان مصطفیٰ جلوس کے اندر کچھ مٹھائیاں بانٹتے ہیں, آپ کو اس کو بیٹھ کر کے کھانا ہے, لیکن کچھ کیا دیکھا جاتا ہے ہمارے نوجوان بزرگ بچے سب اس گناہ میں ملوث ہیں, کھڑے کھڑے کھاتے ہیں, کیونکہ آپ کے جلوس کو پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے. جب کیونکہ پوری دنیا میں جلوس نکلتا ہے تو وہاں پر مصطفیٰ کی شریعت کو, مصطفیٰ کے پیغامات کو بھی عام کرنا ہے. ہم تو مصطفیٰ کے جلوس کو مناتے ہیں مگر مصطفیٰ کے
की शरीयत को तोड़ रहे हैं। हमें ऐसे कोई काम तो नहीं करना है। खाना अगर कोई हमें कोई मिठाइयाँ पेश करता है या कुछ भी पेश करता है, अदब व एहतराम के साथ दे लें, लड़ाई झगड़ा बाजी मत करें, बैठ के अदब व एहतराम उस चीज को खाएं, और नहीं खाते हम घर में ले जाते हैं तो अदब व एहतराम के साथ रख लें, क्योंकि वो मिलाद मुस्तफा का तबरुक है, वो कोई आम तबरुक नहीं। आपने बार सुना है कि गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो महफिल सजी थी ग्यारहवीं शरीफ का, एक कतरा गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ग्यारहवीं शरीफ का मस्जिद रज़ा में आला हजरत के सामने में वो गिर गया था। अल्लाह अल्लाह, तो सजीदी सरकार आला हजरत ने घुटने के बल अपने ज़बान से उस तबरुक को उठाए थे। वो तो गौसे आज़म है, औलियाए किराम के सरदार है, मगर ये जुलूस में जो बातें जाते हैं तमाम अंबियाए किराम की जो सरदार हैं उनकी आमद पर मिठाइयाँ बांटे जाते हैं। तो आपको और हमें इस चीज का भी लिहाज करना है, और सबसे बड़ी बात हमें और आपको अदब व एहतराम का ख्याल रखते हुए जुलूस में शामिल होना है और दूसरे का भी ख्याल रखना है। और रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, रब्बुल इज्जत हम सबों को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश को अच्छी तरीके से शरीयत के दायरे में रह करके मनाने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको जुलूस मुहम्मदी को अपने अकीद और ईमान की हिफाजत के लिए बनाने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, जो हमारे जुलूस की जो हज़रात